بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 56۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تو جو کچھ خرچ کرے اور اس سے تیری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو تو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس پر بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے۔ حدیث نمبر 57۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ حدیث نمبر 58۔ جس دن مغیرہ بن شعبہ حاکم کوفہ کا انتقال ہوا، وہ خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف اور خوبی بیان کی اور کہا، تم کو اکیلے اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور تحمل اور اطمینان سے رہنا چاہیے اس وقت تک کہ کوئی دوسرا حاکم تمہارے اوپر آئے، اور وہ ابھی آنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنے مرنے والے حاکم کے لیے دعائے مغفرت کرو، کیونکہ وہ مغیرہ بھی معافی کو پسند کرتا تھا۔ پھر کہا کہ اس کے بعد تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے اسلام پر بیعت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ہر مسلمان کی خیر خواہی کے لیے شرط کی، بس میں نے اس شرط پر آپ سے بیعت کر لی، بس اس مسجد کے رب کی قسم کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر استغفار کیا اور ممبر سے اتر آئے۔ حدیث نمبر 59۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بیٹھے ہوئے ان سے باتیں کر رہے تھے، اتنے میں ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو میں مصروف رہے۔ بعض لوگ جو مجلس میں تھے کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی کی بات سنی لیکن پسند نہیں کی، اور بعض کہنے لگے کہ نہیں، بلکہ آپ نے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتیں پوری کر چکے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں گیا؟ اس دیہاتی نے کہا، یا رسول اللہ، میں موجود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانت داری دنیا سے اٹھ جائے تو قیامت قائم ہونے کا انتظار کر۔ اس نے کہا، امانت داری اٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حکومت کے کاروبار نالائق لوگوں کو سونپ دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کر۔ حدیث نمبر 60۔ ایک سفر میں جو ہم نے کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اس وقت ملے جب عصر کی نماز کا وقت آن پہنچا تھا۔ ہم جلدی وضو کر رہے تھے، بس پاؤں کو خوب دھونے کے بدل ہم یوں ہی سا دھو رہے تھے۔ یہ حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پکارا، دیکھو، ایڑیوں کی خرابی دوزخ سے ہونے والی ہے۔ 2 یا 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی بلند آواز سے فرمایا۔